السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، رنگ روڈ کے متعلق ہم نے آپ سے جس طرح وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی نئی خبر آئے گی تو اس کے لیے بر وقت آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ آج بھی ہمارے پاس رنگ روڈ کے متعلق ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس میں رنگ روڈ کی تکمیل کرنے کے لیے اس میں تاجر کمیونٹی جو ہے، ہماری بزنس کمیونٹی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری نئی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ روڈ بہت زیادہ التوا کا شکار ہو گیا ہے، مختلف حکومتوں کی نظر ہو گیا، ان کی سیاستوں کی نظر ہو گیا، لیکن اس کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہوا ہے کہ راولپنڈی کی جو تاجر برادری ہے، یعنی چیمبر آف کامرس جو راولپنڈی کی ہے، اس نے اب آواز اٹھائی ہے کہ رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں جو زیر التوا منصوبے ہیں ان تمام منصوبوں کو مکمل کیا جائے۔ ثاقب صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے، انہوں نے اپنے وفد کے ساتھ کمشنر راولپنڈی ثاقب منان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو راولپنڈی کے جو یہ زیر التوا منصوبے ہیں، جس طرح کہ کچہری چوک ہے یا پھر ڈیفنس چوک ہے یا پھر جو میجر جو بڑا منصوبہ لئی ایکسپریس وے ہے یا پھر رنگ روڈ ہے، تو ان کو جلد از جلد شروع کیا جائے، جس میں خصوصی طور پر انہوں نے رنگ روڈ کا ذکر لازم کیا کہ رنگ روڈ کو بنانے میں جتنی تاخیر ہو چکی ہے یہ اب ناقابل برداشت ہے، چونکہ یہ پنڈی کا ایک اکنامک کوریڈور بھی یہاں پر بننا ہے۔ چونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب نور الامین مینگل صاحب تھے تو ان کے دور میں بھی چیمبر آف کامرس اسی طرح اس کی آواز بنا تھا رنگ روڈ کی، تو اب انہوں نے بالکل اس پر ایک دو ٹوک طریقے سے کمشنر صاحب کو جا کر یہ بات بتائی ہے کہ جی دیکھیں، رنگ روڈ نہ بننے کی وجہ سے کافی ساری مشکلات راولپنڈی اسلام آباد کی تاجر کمیونٹی کو ہو رہی ہیں، کیونکہ اس منصوبے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ایک اکنامک کوریڈور بھی ساتھ ایک اکنامک زون رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ بننا تھا، جس کے لیے چیمبر آف کامرس کے ساتھ ساتھ تاجر کمیونٹی بھی بہت پر امید تھی کہ جیسے یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو ان جڑواں شہروں کی تقدیر بدل جائے گی۔ ہم بھی پر امید تھے، ریل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ لوگ بھی بڑے پر امید تھے، کیونکہ رنگ روڈ کے ساتھ جڑی جو سوسائٹیاں ہیں، چونکہ پراپرٹی کا کافی سارا سلمپ ہے، تو وہ سوسائٹیاں بھی یہ امید رکھ رہی تھیں کہ جیسے رنگ روڈ بنے گا تو ہماری جو بزنس ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، چونکہ ہماری کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے جو فی الحال ابھی تک بے سود چل رہی ہے، یعنی اس سے فائدہ ہمیں نہیں ہو پا رہا، تو جیسے رنگ روڈ بنتا تو ایک بہت اچھا سائن ہو جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے موقع پر جا کر بھی ویڈیو بنائی، رنگ روڈ کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فنڈز آ گئے تھے، لیکن کچھ حکومتی معاملات اس طرح کے بن گئے کہ وہ فنڈز پنجاب گورنمنٹ کو واپس چلے گئے۔ اس میں ناظرین میں آپ کی یاد دہانی کے لیے جو فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے لیے ایک بات کرتا چلوں کہ اس میں فنڈز آ گئے تھے، کچھ اس میں وفاق نے ارینج کرنا تھا، کچھ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آنے تھے، لیکن جب یہ ڈیلے ہو گیا منصوبہ تو وہ فنڈز، چونکہ وہ فنڈز پھر رک نہیں سکتے تو وہ فنڈز واپس ہو گئے۔ اب چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہیں تو امید ہے کہ کمشنر صاحب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کو ضرور یہ لکھیں گے، کیونکہ اس کے کانٹیکٹ بھی آپ کو یاد ہوگا FWO کو دیے جا چکے تھے۔ اس وقت کمشنر نے موقع پر جا کر بھی سارے وزٹ بھی مکمل کیے جہاں سے یہ شروع ہونا تھا، یعنی بانٹ سے ٹھلیاں کا یہ ایک پیچ ہے جس سے کافی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ اس علاقے کو بڑا فائدہ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے چیمبر آف کامرس نے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ وہ اپنے وفد کے ساتھ گئے ہیں، انہوں نے کمشنر صاحب کو ان کے عہدہ سنبھالنے کی مبارک دینے کے ساتھ ساتھ جو زیر التوا منصوبے ہیں ان کے اوپر انہوں نے زور دیا، خصوصاً ان کا یہ کہنا تھا کہ رنگ روڈ کو جلد از جلد شروع کیا جائے۔ تو اب ناظرین جس طرح پبلک انٹرسٹ کی میں بات کرتا ہوں تو پبلک اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ جو منصوبہ زیر التوا ہے
یہ جلدی اپنی تکمیل کی طرف چلے گا۔ کمشنر صاحب نے باقاعدہ ان کو ایک یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جلد از جلد منصوبے جتنے زیر التواء منصوبے ہیں اس پر غور جاری ہے اور ان منصوبوں کو جلد از جلد ہم شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے ناظرین آپ کو پتہ ہے یہ جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو اس کو لیڈ کمشنر راولپنڈی کرتے ہیں۔ تو ثاقب منان صاحب کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ بہت اچھے افسر ہیں، بڑے توکلی انسان ہیں۔ تو انہوں نے اب تک جتنی بھی اپنی ڈیوٹیز دی ہیں جہاں جہاں بھی، کیونکہ پچھلا جو ان کا عہدہ ہے وہ کمشنر فیصل آباد کا تھا، تو ایز اے کمشنر فیصل آباد بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اب وہ چونکہ راولپنڈی آئے ہیں تو یہ بڑے منصوبے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو ان منصوبوں کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ دیکھیں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں حکومتیں، لیکن یہ جو منصوبے ہوتے ہیں یہ پیورلی عوامی مفاد کے لیے یہ منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ عوام کی امنگوں کے مطابق رنگ روڈ کو شروع کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کیونکہ بہت بڑی لیول کی آواز، کیونکہ ایکسپیکٹیشن تو کچھ اس طرح کی بھی تھی کہ شاید راولپنڈی کی پبلک بھی کوئی تھوڑا بہت اس کے لیے پروٹیسٹ کرے گی کہ یہ جو بڑا منصوبے ہیں مثلا لئی ایکسپریس وے ہے، رنگ روڈ ہے، کچہری چوک ہے، ڈیفینس چوک ہے، پھر اس طرف اگر آپ آئیں تو ایکسپریس وے کے اوپر کچھ منصوبے زیر غور ہیں، وہ بھی التوا کا شکار ہیں۔ تو اس کے لیے امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید راولپنڈی کی عوام بھی آواز اٹھائے، لیکن جو راولپنڈی کی سب سے بڑی جو آواز ہے وہ ہے چیمبر آف کامرس، چونکہ تاجروں کا یہ ایک ادارہ ہوتا ہے، تو چیمبر آف کامرس نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ جلد از جلد رنگ روڈ کے منصوبے کو شروع کیا جائے۔ تو ناظرین اس طرح کی کوئی بھی اور آگے کوئی ہمارے پاس انفارمیٹو چیز آئے گی تو اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔